ڈیم میں دی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر تو کریں اس پہ فقہی بحث تو بہت سے لوگ اس کا جواز نکال لائیں گے اور عبارتیں بھی پیش کر دیں گے، لیکن صرف ایک بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ ان سارے ڈیموں سے بننے سے کہیں زیادہ ہمارے ملک میں غربت کا مسئلہ ہے۔ بلا شبہ ڈیم بننے چاہیے، بلا شبہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تو اس وقت ہو جب گورنمنٹ خود اپنے مصارف کم کرے۔ اپنے وزیروں کے اخراجات کیوں نہیں کم کرتے؟ کروڑوں اور اربوں روپے جو ان کے عیاشی میں لگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں ڈیم بناتے؟ یہ تو اپنی کسی سہولت کو ذرہ برابر کم کرنے کو تیار نہ ہوں، اور غریبوں کے مال سے آج ڈیم بن رہے ہیں، کل غریبوں کے مال کو اس میں بھی لگا دیا جائے۔ قربانی کی کھالوں کے کہ ملک میں بجلی کا نظام بہت خراب ہے لہٰذا اس میں بھی دو، پرسوں اس پہ آ جائیں کہ گیس کی پائپ لائنز بچھانے کے لیے نہیں ہے لہٰذا قربانی کی کھالیں اس میں بھی دے دی جائیں، اور اس کے بعد اس پہ آ جائیں مزید بڑھ کے کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے، 10 آدمی محلے میں قربانی کر رہے ہیں، چھوڑو یار اس 10 آدمی اپنے پیسے جمع کریں اور غریب بچے کو پڑھا دیں۔ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ایسے چلتی ہیں حتیٰ کہ روشن خیالی میں جا کر خدا کے دین میں تعریف کر دی جاتی۔ اس لیے ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ قربانی کی کھالیں پانی کے ڈیم بنانے کے لیے چندے کے طور پہ وصول کی جائیں، وہ غریبوں کا حق ہے۔ اس قربانی کی کھال کو غریب تک پہنچنا چاہیے، وہ 10 روپے میں بکے، 1000 میں بکے، 5000 میں بکے، وہ جتنے میں بھی بکے، اس غریب آدمی کو نفع پہنچنا چاہیے، فائدہ پہنچنا چاہیے۔ یہ کھالوں سے کروڑوں روپے وصول ہوتے تھے جن سے دینی مدارس کا استحکام تھا۔ دینی مدارس میں لاکھوں بچے تعلیم پا رہے تھے اور انتظار ہوتا تھا کہ کھالیں بکیں گی تو اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ مدرسے میں آ جائیں گے، فنڈ پورا ہو جائے گا۔ لوگوں نے بالکل اس پہ توجہ نہیں دی اور پالیسی چینج کرنے والوں نے کہا کہ چونکہ کھالوں کی بنیاد پر دہشت گردی ہو رہی ہے لہٰذا کھال کی قیمت اتنی گرا دو کہ کوئی لے ہی نہ۔ کر لیا، سکون آ گیا۔ ملک میں دہشت گردی کو قابو میں لانا اپنا کام تھا جن کا، وہ اس میں فیل ہو گئے، نالائق ثابت ہوئے، اور بغیر یہ سوچے کہ ان کھالوں پہ کتنے غریبوں کا گزارا ہوتا ہے، ان کھالوں کے مال پہ کتنے بچے پڑھتے ہیں، دین کی کیا رفتار ملک میں ہے اور کیا اس سے فائدہ پہنچتا ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو، اور یہ گناہ کا کام کیا ہے۔ بھئی دہشت گردی کو آپ ختم کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، اسے آپ نے حل کرنا ہے۔ اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ غریب آدمیوں کو محروم کر دیں اور مدارس کو محروم کر دیں۔ یہ ان کی اپنی نالائکی اور ناکامی کی دلیل ہے۔ اس لیے یہ جو کھالیں ہیں غریب لوگوں کو دیجیے، غریب لوگوں کی مدد کیجیے۔ جو بچے غربت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے آپ انہیں دیں، پرسنلی دینا چاہیے، ذاتی طور پہ کسی کو مالک بنانا چاہیے۔ زکوٰۃ کا مال ہے جو اس سے بیشتر کے الیکشن ملک میں ہوئے ہیں، باقاعدہ رپورٹس مرتب ہوئی ہیں کہ پرائم منسٹر نے اتنی زکوٰۃ کے پیسے کے لیے درخواست کی بیت المال میں، اور اتنے کروڑ اور ارب روپے وہاں سے نکال کے ملک میں الیکشن کرائے گئے۔ آپ خود سوچیں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ اللہ نے غریبوں کے لیے رکھا ہے۔ کئی جگہ پر زکوٰۃ بہت زیادہ فرض نہیں ہوتی، یعنی قطعی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم درگزر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وجہ یہ کہ ہم کہتے ہیں چلو یار اس سے غریب کو فائدہ پہنچے گا۔ شریعت نے یہاں پہ کچھ تھوڑی سی گنجائش سرمایہ دار کو دی ہے، اس گنجائش کو ایک طرف کرو۔ سرمایہ دار کو کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے چاہیے کہ ملک میں پیسہ خرچ کرے لوگوں کے لیے غربت کا۔ ہم شریعت کے احکامات میں اس گنجائش کو اڑا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں غریب تو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے جو غریب لوگوں کا حق تھا وہ ملک میں الیکشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ بھئی آپ الیکشن کرانا ہی چاہتے ہیں تو آپ اور ذرائع کو استعمال کیجیے، آپ چندہ کیجیے، آپ قوم سے مانگیے کہ الیکشن کرانے ہیں اور ہماری جو اکانومی کی پالیسیز تھیں ہم سے کنٹرول نہیں ہو سکی، ہم فیل ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ہمارے سر پہ یہ سوار ہے کہ تم لوگوں کا خون چوستے ہیں، تو اللہ کے ہاں مجرم تو نہ بنیے، قوم دے آپ کو، آپ ضرور الیکشن کرائیں، جو مرضی کریں، مگر زکوٰۃ کے پیسے کو اس طرح سے استعمال کرنا
وہ غریب زکوٰۃ دے کے اللہ کی خوشی پا جائے گا، وہ غریب یا سرمایہ دار زکوٰۃ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا، یہ اس کا غلط استعمال کرنے والے کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے یہ نہیں کیا جا سکتا، ڈیمز بننے چاہیے، کوئی شبہ نہیں، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اس ملک کا ایک طرح سے مقدر بدلنے کی بات ہے، وہ نہیں، زیر بحث ہی نہیں، زیر بحث صرف اتنا سا ہے کہ قربانی کی کھا لیں وہ غریب لوگ